یہ بتائیے گا، ہمارے ہاں یہ جو آثار کی کتابیں ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، خود عبداللہ بن مسعود ہی سے بعض اس طرح کی باتیں نقل ہوئی ہیں کہ جو معوذتین ہیں، جو آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر تھا، یا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ تو دعائیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ شاید مصحف کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھی نہیں گئی لوگوں کو، چونکہ قرآن مجید کے ساتھ یہ دلچسپی کم ہوئی ہے، اور خاص طور پر راوی حضرات کو، کہ وہ تدبر کریں، دیکھیں قرآن میں کیا ہے، قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے، قرآن مجید میں ترتیب کا اعجاز کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ پائے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ میری تفسیر اٹھائیے اور یہ دیکھیے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ فلاں آیت پر سورہ ختم ہو گئی ہے، اس کے آگے ایک ضمیمہ ہے جس میں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ کیا بات ہے! یہی بات میں نے سورہ نساء کے آخر میں کہی ہے، یہی میں نے سورہ مائدہ کے آخر میں کہی ہے۔ پورے قرآن کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کی حیثیت دیباچے کی ہے اور معوذتین کی حیثیت آخری دعا کی ہے۔ قرآن ختم ہو جاتا ہے سورہ اخلاص پر، یہ میں نے بھی لکھا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے غیر معمولی عالم ہیں، انہوں نے رسول اللہ سے قرآن سمجھا اور سیکھا ہے۔ کسی موقع پر انہوں نے یہ فرمایا ہوگا کہ قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ اخلاص پر ختم ہو جاتا ہے، یہ تو دو دعائیں ہیں جو قرآن کے آخر میں رکھ دی گئی ہیں، اس کو بعض نافہم لوگوں نے اس طریقے سے منتقل کر دیا۔ ابھی ہم تحلیل کر کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف کو کس طرح ملا کے کیا صورت پیدا کر دی گئی ہے، ان کی بات کے بارے میں بھی یہی ہوا۔